اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الم نشرح مکیۃ، سورہ الم نشرح جو کہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں 8 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ الم نشرح۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں، اور جو سبق کا اصول ہے، اس کے جو ضوابط ہیں کہ سبق کو ہجے کر کے بھی پڑھا جائے گا اور روانگی کے ساتھ اور تجوید کی رعایت کرتے ہوئے، تو ہم اپنے انہی تینوں اصولوں پہ اپنے آج کے بھی اس سبق کو انشاءاللہ مکمل پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں آیت نمبر 1 یوں پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، حا کی ادائیگی پہ توجہ دیں۔ الم نشرح لک صدرک، اور اس کا ہجے یوں ہوگا: حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، الم، نون شین زبر نش، راح زبر رح، نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، صاد دال زبر صد، را زبر را، کاف زبر کا، صد رکا۔ حالت وقف میں کاف کے زبر کو ہٹا دیں گے، کاف ساکن ہو جائے گا، تو صد رک پڑھیں گے۔ تو یوں ہوگا پورا: الم نشرح لک صدرک۔ آیت نمبر 2، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اس کا ہجے یوں ہوگا: واو زبر وا، واو زبر وا، و، ضاد عین زبر ضاع، نون الف زبر نا، وَوَضَعْنَا، عین نون زبر عن، کاف زبر کا، عنکا، واو زازر وز، را زبر را، کاف زبر کا، وز را کا۔ حالت وقف میں کاف کے زبر کو ہٹا دیں تو وز رک ہو جائے گا۔ اب چاہیں تو آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کو آپ وصل کر کے یعنی ملا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ تو حالت وقف میں ہوا، اور اگر آیت نمبر 2 اور 3 کو ملا کر کے پڑھیں گے تو یوں پڑھا جائے گا: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ملا کر کے پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر آپ وزرک پہ وقف کرتے ہیں اور یہاں آیت نمبر 3 کی شروع سے جب آپ شروع کریں گے، تو اب یہ جو آپ الف دیکھ رہے ہیں، جبکہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو اب لام کو پڑھنے کے لیے اس الف کو آپ کو متحرک کرنا ہوگا، یعنی اس الف پہ آپ کو زبر دینا ہوگا۔ تو پھر جب الف کے اوپر زبر لگ جائے گا تو اب یہ حمزہ ہو جائے گا۔ تو اب اس کا ہجے یوں ہوگا: حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا۔ اب اگر الف کے اوپر آپ زبر نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ ہجے کیسے کریں گے اور پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اگر وصل کر کے آپ پڑھتے ہیں وزرک الذی، کاف لام زبر کل، کاف کو لام سے ملا دیا جائے گا، تو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وِزْرَكَ الَّذِي۔ لیکن وزرک پہ اگر آپ نے وقف کر دیا، اب یہاں سے شروع کرنا ہے، تو اس الف کو آپ زبر دیں گے، اور اس صورت میں یہ الف حمزے سے تبدیل ہو جائے گی، اور آپ یوں پڑھیں گے الذی، الذی، اور اس کا ہجے یوں کریں گے: حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال۔ تو اس میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ حمزہ کے اوپر کچھ تو ہے نہیں، تو چونکہ آپ جب یہاں سے شروع کریں گے تو آپ یہاں پہ زبر دیں گے، تبھی آپ اسے آگے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ وصل کر کے پڑھتے ہیں تو پھر کوئی بات ہی نہیں، تو کاف کو آپ لام سے ملا کر کے اور پڑھ دیں گے۔ تو حالت وقف اور وصل میں یہ آیت نمبر 3 کو آپ 2 طرح سے پڑھیں گے۔ پہلی صورت میں وقف کی حالت میں یہاں پہ لام سے
لام حمزہ سے آپ پڑھیں گے اور وصل کی حالت میں، ملانے کی حالت میں اب کاف کو لام سے ملا دیں گے. الذی انقض ظہرک، ہجے یوں ہوگا، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، ذال یا مد زیر ذی، الذی، حمزہ نون زبر ان، قاف زبر قا، ضاد زبر ضا، انقض، ضا ہا زبر ضح، را زبر را، ظہر، کاف زبر کا، ظہرک، حالت وقف میں ظہرک، الذی انقض ظہرک. آیت نمبر 4. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہجے یوں ہوگا، واو زبر وا، را زبر را، ورا، فا عین زبر فا، ورفع، نون الف زبر نا، ورفعنا، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، ورفعنا لک، ذال کاف زیر ذک، را زبر را، کاف زبر کا، ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، حالت وقف میں ذکرک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اچھا، ابھی یہاں پہ ہم نے ایک بات کہی وقف اور ایک کہا وصل، تو جو نئے شرکت کرنے والے ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو. آپ کسی بھی آیت پہ یا رموز اوقاف پہ آپ جب قواعد کا رعایت کرتے ہوئے ٹھہرتے ہیں، سانس توڑتے ہیں، تو اسے وقف کہتے ہیں. اور وصل کہتے ہیں ملانے کو. آپ اگر ایک آیت کو دوسری آیت سے جب ملا دیتے ہیں تو وہ وصل کہلاتا ہے. وصل کے معنی ملانا اور وقف کے معنی ٹھہرنا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آیت نمبر 5. آیت نمبر 5. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہجے یوں ہوگا، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، فَإِنَّ، میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، عین سین پیش، عس را زیر ری، عسری، معل عسری، یا سین پیش، یس، را الف دو زبر رن، یس رن، حالت وقف میں یس را. دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین، جب آپ دو زبر پہ وقف کرتے ہیں تو اس دو زبر کو الف سے بدل کر کے پڑھا جاتا ہے یسرن، اور حالت وقف میں یسرا. یسرا، اسی وجہ سے جہاں بھی آپ دو زبر دیکھیں گے تو اس کے آگے ایک الف زائدہ لکھی ہوئی رہتی ہے، وہ حالت وقف میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آیت نمبر 6. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آیت نمبر 6 اس طرح سے پڑھا جائے گا. اس کا ہجے یوں ہوگا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان. اور یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے کہ نون پہ اور میم پہ جب بھی تشدید ہو تو وہاں پہ غنہ ہوگا. ان، میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، عین سین پیش، عس را زیر ری، عسری، یا سین پیش، یس، را الف دو زبر رن، یسرن، حالت وقف میں یسرا. ان مع العسر یسرا. اب آیت نمبر 5 اور 6 کو ملا کر کے پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے. تو یوں پڑھا جائے گا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آیت نمبر 7. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ہجے یوں ہوگا، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، فَإِذَا، فا زبر فا، را غین زبر رغ، تا زبر تا، فرغت، فَإِذَا فَرَغْتَ، فا نون زبر فن، صاد با زبر صب، فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. اب یہ با ساکن ہے تو حالت وقف اور حالت وصل دونوں صورتوں میں فَانصَبْ ہی آپ اسے پڑھیں گے. آیت نمبر 8. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
ہجے یوں ہوگا، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، و الا، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، ربی کا، و الا ربی کا، فا را زبر فر، غین با زبر غب، فرغب، و الا ربی کا فرغب۔ آیت نمبر 7 اور 8 کو جو ملا کر کے ہی پڑھنا بہتر ہے، اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ بہتر اس وجہ سے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آیت جس کے اوپر لام الف بنی ہو تو اس آیت پہ وقف نہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ حالت مجبوری میں اگر سانس نہ چل رہی ہو تو وقف کر دیں، ورنہ وہاں پہ وقف نہ کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لام الف زبر لا، لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، یہ رموز ہے، یہ اشارتاً اس سب چیزیں قرآن شریف کے اندر لا، طا، یہ سب بنا ہے، بیچ میں آپ کو جیم آتا ہے، قف آتا ہے، قف آتا ہے، تو یہ سب اسی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ وہ رموز ہے، اشارے ہیں کہ کہاں پہ وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، کہاں پہ وقف کرنا بہتر نہیں ہے۔ تو ہر وہ جگہ جہاں پہ لام الف ہو وہاں پہ وقف کرنا بہتر نہیں ہے معنوی اعتبار سے، اور اسی طریقے سے جب آیت ہے اور آیت کے اوپر بھی لام الف بنا ہو تو وہاں پہ بھی وقف کرنا بہتر نہیں ہے، اور اگر کسی شخص نے وقف کر دیا تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ چلیے اس سورہ کو پورا ایک دفعہ روانگی کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔